کہ علم لائے ہیں نور لائے ہیں، علم لائے ہیں نور لائے ہیں، زندگی کا شعور لائے ہیں، خلد حق کا پتہ دیا ہم کو، رنجشوں میں سرور لائے ہیں، نفرتوں کی اجڑتی دنیا میں، نفرتوں کی اجڑتی دنیا میں، نفرتوں کی اجڑتی دنیا میں، بے شک نفرتوں کی اجڑتی دنیا میں، نفرتوں کی اجڑتی دنیا میں، رحمتوں 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 کا ظہور لائے ہیں۔ اللہ مزید ترقی عطا فرمائے۔ اب میں بلا کسی تاخیر کے ایک بڑی شخصیت ہے دارالعلوم مفتی نگر، مفتی جنید صاحب کے مدرسے کے مفتی مذکر الرحمن صاحب کو بلا کسی تمہید کے دعوت اسٹیج دیتا ہوں کہ موصوف تشریف لائیں اور مختصر گفتگو فرمائیں۔ حامدا ومصليا ومسلما أما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنك لعلى خلق عظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون هواه تبعا لما جئت به. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب وہ زمانہ بھول گئے، جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب وہ زمانہ بھول گئے، اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے، منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں، منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں، جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمہ بھول گئے. آذانیں تو اب بھی ہوتی ہے مسجد میں اے لوگو، آذانیں تو اب بھی ہوتی ہے مسجد میں اے لوگو، جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے. بے شک تم یوں ہی سمجھنا کہ فنا میرے لیے ہے، تم یوں ہی سمجھنا کہ فنا میرے لیے ہے، پر غیب سے سامان بقا میرے لیے ہے. توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے. سبحان اللہ. حضرات سامعین کرام، اسٹیج پر رونق افروز حضرات علماء کرام، معزز سامعین اعظام، آپ نے بہت دیر سے بہت سارے علماء کرام کی تقریریں سنی ہیں، اور میرے بعد بھی ایک عظیم شخصیت آنے والی ہے جس کے ہم سب منتظر ہیں، اور پورا چمپارن جن کی تقریر کو بڑی غور سے اور دل کے کانوں سے سنا کرتا ہے. ابھی وہ شخصیت ہمارے درمیان آنا باقی ہے، اس لیے جو لوگ ادھر ادھر گھوم رہے ہیں اور گشت کر رہے ہیں، میں ان سے کہوں گا کہ حضرت کی تقریر سنے بغیر آپ گئے تو جانے کے بعد آپ کفِ افسوس ملیں گے، اور پھر چاہیں گے کہ تاریخ مل جائے، وہ دن مل جائے، ان سے وقت لیا جائے، لیکن حضرت مولانا صدر عالم صاحب دامت برکاتہم کے پاس وقت نہیں ہوگا، آپ کفِ افسوس ملتے رہ جائیں گے. حاضرین کرام، میں نے قرآن پاک کی ایک آیت پڑھی ہے جس میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو بیان کیا ہے. آج پوری دنیا میں ایک پروپیگنڈا ہے، ایک سازش چلائی جا رہی ہے، ہر طرف سے مسلمانوں کو اور اسلام کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور اسلام کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اسلام تو مار کاٹ کا مذہب ہے، اسلام تو تلواروں کے زوروں پر پھیلا ہے، اسلام تو زور بازو سے پھیلا ہے، اسلام تو طاقت کے بنیاد پر پھیلا ہے.
میں بتانا چاہتا ہوں ان لوگوں کو جو اسلام پر نشانہ لگاتے ہیں اور اسلام کو برا بھلا کہتے ہیں، وہ اسلام کی تاریخ کو نہیں جانتے ہیں، اسلام کی تاریخ کو وہ نہیں پڑھے ہیں اور نہ کسی عالم سے اس کے بیان کو سنے ہیں اور اخلاق کو سنے ہیں۔ اگر وہ اخلاق نبوی کو سنے، آپ کے کردار کو سنے، آپ کے اخلاق کو سنے، آپ کے کریکٹر کو سنے اور آپ کے سیرت اور سوانح کو اگر سنتے اور اخلاق پہلو پر اگر غور کرتے اور اس پہلو کو اگر بیان کیا جاتا اور اس گوشے کو اگر اجاگر کیا جاتا، تو آج جو لوگ اسلام پر اوچھےوار کر رہے ہیں اور اسلام کو غلط مذہب ٹھہرا رہے ہیں، وہ اسلام کو غلط نہ کہتے۔ کمزوری ہماری ہے کہ ہم نے اس گوشے کو واضح نہیں کیا جس کو قرآن کریم نے ڈنکا کے چوٹ علل اعلان یہ کہا ہے، اے نبی آپ سے بلند تو اخلاق کا مالک کوئی ہے ہی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول ابتدائی زمانہ ہے، اسلام کے علم کو، اسلام کے جھنڈے کو بلند کرنے کے لیے مکہ کے گلیوں میں گھوم رہے ہیں، مکہ کے گلیوں میں چکر لگا رہے ہیں، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کا نعرہ بلند کر رہے ہیں اور صدائیں لگا رہے ہیں۔ آپ جب گزرتے ہیں تو اس گلی سے بھی گزر ہوتا ہے اور اس جگہ سے بھی گزر ہوتا ہے جس میں ایک بڑھیا رہتی ہے جس کا نام ام جمیل ہے۔ اس نے اپنا یہ شیوا اور اپنا یہ طریقہ بنا رکھا تھا کہ صبح سے شام تک وہ کوڑا کرکٹ کو جمع کرتی تھی اور اللہ کے رسول جب اسلام کو لے کر، اسلام کے پیغام کو لے کر، شریعت کو لے کر، قرآن کو لے کر، دستور کو لے کر، قانون کو لے کر جب لوگوں تک جاتے تھے تو اپنا معمول بنائی تھی کہ وہ صبح سے شام تک پورا کرکٹ جمع کرتی تھی۔ اللہ کے رسول کا جب گزر ہوتا تھا اس گلی سے تو آپ کے بدن پر پھینک دیتی تھی اور آپ کے بدن کو گندا کرتی تھی، آپ پر غلاظت پھینکتی تھی۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ کس نبی پر غلاظت پھینک رہی ہے اور کس کو گندا کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ وہ آپ کو نہیں جانتی تھی، آپ کی سیرت کو نہیں جانتی تھی، آپ کے مقام اور مرتبے کو نہیں جانتی تھی۔ یہ وہی نبی ہے کہ جس سے مصافحہ کرنے کے لیے حضرت جبرائیل امین کے ساتھ فرشتوں کا تانتا لگا ہوا ہے۔ یہ وہی نبی ہے کہ اگر سر اٹھا دے اور قبلہ کی طرف کر دے تو اللہ رب العزت بیت المقدس سے قبلہ بدل دیا کرتا ہے اور بیت اللہ بنا دیا کرتا ہے اور فرشتے جس کے لیے آ رہے ہیں اور قطاروں میں لگ رہے ہیں اس نبی کو گندا کر رہی ہے۔ ایک موقع وہ آتا ہے جب مکہ خالی ہے اور وہ عورت بیمار ہو جاتی ہے، اللہ کے رسول وہاں سے گزرتے ہیں، آپ کے ساتھ ابو بکر صدیق بھی ہیں، عمر فاروق بھی ہیں، عثمان غنی بھی ہیں، علی مرتضی بھی ہیں، خالد ابن ولید بھی ہیں، بڑے بڑے صحابہ ہیں۔ جب وہاں سے گزر ہوا اس نے کوڑا کرکٹ نہیں پھینکا۔ اللہ کے رسول نے پوچھا ابو بکر وہ عورت کہاں گئی جو ہمارے بدن پر غلاظت پھینکتی تھی، جو ہمارے بدن کو گندا کرتی تھی؟ وہ کون تھی؟ وہ تکلیف دینے والی تھی۔ ہمارا اور آپ کا، ہمارے ساتھ اگر کسی کا یہ معاملہ ہوتا، ہم اگر یہ سنتے کہ وہ کون ہے، کہاں چلی گئی، حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ شاید وہ بیمار پڑ گئی ہے۔ اگر ہمارا اور آپ کا کوئی دشمن ہوتا اور اس کے بارے میں یہ خبر سنتے تو ہم خوش ہو جاتے کہ بھلے بیمار پڑ گیا، بھلا ہی اس پر اللہ کی مصیبت آ گئی، لیکن اللہ کے رسول تو رحمت للعالمین ہے، رحمت للعالمین نہیں ہے۔ آپ نے کہا کہ ابو بکر معلوم کرو وہ بڑھیا کہاں گئی، وہ عورت کہاں گئی جس نے اپنا یہ شیوا بنا رکھا تھا۔ ابو بکر صدیق نے معلوم کیا تو معلوم ہوا کہ وہ بیمار پڑ گئی ہے، وہ نہ اس کی طبیعت ناساز ہے، وہ مریضہ ہو چکی ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ چلو اس کی عادت کے لیے چلتے ہیں، اس کی تیمارداری کے لیے چلتے ہیں، اس کی مزاج پرسی کے لیے چلتے ہیں۔ اللہ کے رسول جا رہے ہیں، ساتھ میں ابو بکر صدیق بھی ہیں، عثمان غنی بھی ہیں، علی مرتضی بھی ہیں، عمر فاروق بھی ہیں، سب اس کے دروازے پر جاتے ہیں۔ لوگوں ذرا غور کیجئے کہ کہاں جا رہے ہیں، کسی دوست کے یہاں جا رہے ہیں، کسی قریبی کے یہاں جا رہے ہیں، کسی رشتہ دار کے یہاں جا رہے ہیں، نہیں بلکہ اس بڑھیا کے گھر جا رہے ہیں جس نے اپنا یہ طریقہ اور شیوا بنا رکھا تھا کہ صبح سے شام تک غلاظت جمع کرتی اور اس پاک بدن پر پھینک دیتی تھی۔ اس کے قریب پہنچتے ہیں، دستک دی، آواز لگائی، اندر سے اس کی بچی آتی ہے۔ جب دیکھتی ہے کہ آج تو دروازے پر محمد الرسول اللہ بھی ہیں اور ان کے ساتھی بھی موجود ہیں، وہ گھبرا کر
اس کے پیروں تلے زمین کھسک جاتی ہے، وہ دوڑ کر جاتی ہے، اپنے ماں سے کہتی ہے اے ماں جسے پریشان کرتی تھی آج محمد کے ساتھ سارے لوگ آئے ہوئے ہیں، آج وہ اپنا بدلہ لیں گے۔ جب یہ کہتی ہے وہ بڑھیا تڑپ جاتی ہے، لیکن وہ کیا کرتی؟ وہ کہتی ہے اگر محمد بدلہ لینے کے لیے آئے ہیں تو آج ان سے کوئی نہیں بچا سکتا، لیکن ان لوگوں سے بتائیے، سیرت کے اس گوشے کو اجاگر کیجئے اور کہیے کہ اللہ کے رسول کے اخلاق کو پڑھیں، آپ کے سیرت کو پڑھیں، آپ کے کردار کو پڑھیں، پڑھنے کے بعد تب اسلام پر اوچھوار کریں۔ ایسے اخلاق کہاں ملیں گے؟ ایسے کردار کہاں ملیں گے؟ ایسے کریکٹر کہاں ملیں گے؟ یہ وہی اخلاق ہے جس کے ذریعے سے اسلام پھیلا ہے۔ مکہ کے اس سخت زمین پر، سخت دل والوں پر جو اسلام اثر کیا ہے، اس کی تعلیمات نے اثر کیا ہے، ان اعلیٰ اخلاق کے بنیاد پر کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ پوچھتی ہے کہ آپ کا کیا ارادہ ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ اپنی ماں کے پاس لے چلو۔ اللہ کے رسول پر پھیلنے والا بتاتے ہیں، زور بازو سے پھیلنے والا بتاتے ہیں، ان سے بتائیے کہ اخلاق ہے جس کے بنیاد پر اسلام پھیلا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا اے میری ماں، اے میری بوڑھی ماں، میں تم سے بدلہ لینے کے لیے نہیں آیا، وہ تمہارا اپنا معاملہ ہے، میں تو اللہ کا نبی ہوں۔ اللہ یہ حکم دیتا ہے کہ بیماروں کی تیمارداری کرو، مزاج پرسی کرو۔ جو شخص کسی بیمار کو پوچھنے کے لیے جاتا ہے، جب تک کہ وہ اپنے گھر نہ لوٹ آئے فرشتوں کے جلووں میں رہتا ہے۔ جب یہ بات وہ سنتی ہے تو اس کا دل مطمئن ہوا، پھر کہا کہ ہم تو پوچھنے کے لیے آئے ہیں۔ اتنا کہنا تھا کہ وہ جو بیمار تھی وہ اٹھ کر بیٹھ گئی اور کہنے لگی محمد میں نے تو تمہیں تکلیف دی ہے، میں نے تو تمہیں اذیت دی ہے، میں نے تمہیں تکلیفیں پہنچائی ہے، تم یہ کہتے ہو۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ ہمارا مذہب یہی ہے، ہمیں یہی بتایا گیا کہ جو سختی سے پیش آئے اسے نرمی کے ساتھ ملو۔ میں یہ کہتا ہوں کہ میں آج معاف کرتا ہوں اور تیری مزاج پرسی کے لیے آیا ہوں۔ وہ بڑھیا اٹھ کر بیٹھ جاتی ہے اور اپنا ہاتھ پھیلاتی ہے، کہتی ہے محمد اگر یہی مذہب ہے، اگر یہی دین ہے جس کو تم لے کر آئے ہو تو بڑھاؤ اپنا ہاتھ میرے ہاتھ پر رکھ کر کے مجھے بھی کلمہ پڑھاؤ اور مجھے بھی اس شریعت میں داخل کرو، اس اسلام میں داخل کرو، اس مذہب میں داخل کرو، اس قانون میں داخل کرو۔ اس بڑھیا کے اس آواز پر اللہ کے رسول نے ہاتھ بڑھایا اور کلمہ پڑھا دیا۔ اس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا۔ یہ کیسے پڑھا؟ کیا تلوار کے زوروں پر پڑھا؟ نہیں، اخلاق کے بنیاد پر۔ آج مسلمانوں کے اخلاق بگڑ گئے۔ اگر ہمارا پڑوسی کوئی ہے تو ہمیں اپنے پڑوسی پر اطمینان نہیں ہے۔ میں چھوڑ کر کہیں سفر نہیں کرتا، میں چھوڑ کر کسی جگہ نہیں جاتا کہ نہ معلوم میرے پڑوس میں بیٹھا درندہ اور بھیڑیا ایسا نہ ہو میری ماں بہنوں کے عزت پر ڈاکہ ڈال دے۔ اے مسلمانوں، تمہارے اخلاق یہی تھے، تمہارے کیریکٹر یہی تھے۔ اللہ کے رسول نے تمہیں یہی تعلیم دی۔ کیا وہی سیرت ہے؟ کیا یہی کیریکٹر ہے جس کو قرآن کہتا ہے کہ تمہارے لیے آئیڈیل اور نمونہ مغرب نہیں ہے، اور وہ نہیں یورپ نہیں ہے، اور وہ انگریز نہیں ہے جس کے پیچھے تم چل رہے ہو؟ اللہ کے نبی نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو قرآن نے کہا ہے کہ آئیڈیل اور نمونہ یہی ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ اسی میں اللہ کے رسول کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین اسوہ ہے۔ حضرت مولانا علی میاں ندوی نے ایک موقع پر کہا اے لوگوں، تم انگریزوں کے پٹھو بن رہے ہو اور تم یورپ کے پیچھے چل رہے ہو اور تم مغرب کے پیچھے چل رہے ہو اور تم اس کے روش پر چل رہے ہو، اس کے نقش قدم پر چل رہے ہو۔ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ مغرب میں سورج غروب ہوتا ہے اور اندھیرا چھاتا ہے، اور مشرق میں سورج طلوع ہوتا ہے اور روشنیاں بڑھتی جاتی ہے۔ اگر تم مغرب کی پیروی کرو گے تو اندھیرے میں چلے جاؤ گے، اور اگر مشرق کی پیروی کرو گے، یعنی علماء کو، علماء دیوبند کو، علماء ربانیین کو اگر تم مانو گے تو پھر تم ترقی میں جاؤ گے اور روشنی میں جاؤ گے۔ اور مشرق میں سورج غروب نہیں ہوتا بلکہ طلوع ہوتا ہے، اور روشنی بڑھتی ہے، اور روشنی میں آدمی بھولتا نہیں ہے، بھٹکتا نہیں ہے، گمراہ نہیں ہوتا بلکہ راہ راست پر آتا ہے۔ اے لوگو، آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سننے کے لیے آئے ہیں اور آپ نے بہت سی چیزیں سنی ہیں۔ ہم آخری بات یہ کہنا چاہتے ہیں اور آخری واقعہ سنانا چاہتے ہیں۔ اگر آپ کے دلوں میں اللہ کے رسول کی محبت ہے تو آج سے اپنی زندگی کو بدلیے اور آئیے اسلام پر، آئیے شریعت پر۔ 1992 میں جو اعلان ہوا
ہوا تھا اور یہ کہا گیا تھا نیو ورلڈ آرڈر، اب نیا قانون رہے گا، اب قرآن قانون نہیں رہے گا، اب اللہ کے رسول کی حدیث قانون نہیں رہے گی، اب اس کو نہیں مانا جائے گا۔ آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر تو لوگوں سے یہ کہا تھا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، میں تو تمہارے لیے دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور اپنی سنت۔ لیکن لوگوں نے کہا کہ نہیں، اب یہ قانون نہیں چلے گا، اب ایک نیا قانون آئے گا۔ اس موقع پر مسلمانوں کو یہ چاہیے تھا کہ اس یورپ کے قانون کو، اس انگریز کے قانون کو اپنے ہاتھوں میں لیتے اور اس کو نچوڑ کر پھاڑ کر پھینکتے اور اپنے پیروں تلے دبا کر کے یہ اعلان کرتے لا میثاق ولا دستور، لا میثاق ولا دستور، قال اللہ وقال الرسول، ہمارے لیے بس دو اصول، اللہ قرآن اور سنت رسول، یہ اعلان کرنا چاہیے تھا۔ لیکن لوگوں نے اس کی پیروی کی۔ اے لوگوں، اللہ کے رسول کے احسانات کو اگر ہم گنانا چاہیں تو شمار نہیں کرا سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کے رسول نے آخری موقع پر ہمارے اور آپ کے لیے جو کیا ہے، اے لوگوں کم سے کم اس کی لاج رکھ کر کے اپنی زندگی کو بدلیے اور اس طرح سے اپنے چہرے کو بنائیے جو اللہ کے رسول کا چہرہ تھا، اور اس سنت کو رکھیے جو اللہ کے رسول کے چہرے پر سنت تھی۔ آخری موقع پر حضرت اسرائیل آتے ہیں، ملک الموت آتے ہیں، اللہ کے رسول کی روح کو قبض کرنے لگتے ہیں، اللہ کے رسول کو تکلیف ہوتی ہے، آپ تڑپ جاتے ہیں، کہتے ہیں اسرائیل اے ملک الموت اتنی سختی کرتے ہو روح نکالنے پر۔ اس موقع پر اسرائیل اور ملک الموت ایک طرف چلے جاتے ہیں اور ہاتھ جوڑ کر اسرائیل نے کہا اللہ کے نبی میری کیا مجال کہ میں آپ کی روح کے نکالنے میں سختی کروں، آج تک کہ میں نے جتنے لوگوں کی روح کو قبض کیا ہے سب سے نرم انداز میں آپ کی روح کو قبض کر رہا ہوں۔ اس موقع پر اللہ کے رسول نے کہا اے اسرائیل اگر اس نرمی کا تمہارا حال یہ ہے کہ اتنی تکلیف ہو رہی ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا روح کے نکلنے کے بعد جو تکلیف ہوتی ہے اگر بدن پر اور جسم پر 100 زخم اور 100 بھالے مار دیے جائے اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنا کہ روح کے قبض کرنے کے وقت تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ اگر نرمی کا عالم یہ ہے تو میری امت کے گناہگاروں کی روح جب تم قبض کرتے ہوگے تو کیا عالم ہوتا ہوگا۔ حضرت اسرائیل نے سر ہلا کر یہ کہا ہوگا ہاں یقیناً انہیں تکلیف پہنچتی ہے۔ اس موقع پر اللہ کے رسول نے ہمیں اور آپ کو لوگوں یاد کیا، بس یہی کہیں گے اس تعلیم کو لیجئے اور اللہ کے رسول کے اس احسان کو مانیے۔ اس موقع پر اس آخری وقت پر لوگ چلاتے ہیں اور چیختے ہیں، اللہ کے نبی نے اس موقع پر اسرائیل سے کہا اے اسرائیل اگر تم میری امت کے گناہگاروں کے روح کے نکالنے میں جو تم سختی دیا کرتے ہو، آج میں محمد ابن عبداللہ موجود ہوں، میری روح کے نکالنے میں وہ ساری سختیاں دے دو جو میرے امت کے گناہگاروں کی روح کے نکالنے کا وقت نہیں دی۔ اے لوگوں اس آخری وقت میں اللہ کے رسول نے ہمیں اور آپ کو یاد کیا، لیکن ہم نے آپ کی سنتوں کو کیسا مذاق اڑایا۔ صرف ہم گانے بجا لیں، ہم اپنے موبائلوں پر اور گوگل پر نعت سن لیں، کیا یہی سیرت کی پیروی ہے؟ ہمارا چہرہ آپ کے چہرے سے نہ ملے۔ کل قیامت میں ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے حوض کوثر پر بھیڑ لگی ہوگی، فرشتے ایک طرف سے ہنڈر لے کر آئیں گے اور لائن میں لگے ہوئے لوگوں کو نکالیں گے اور کہیں گے تم کہاں رہے ہو، تم اس لائن میں نہ ہو، تمہیں تو جام کوثر نہیں ملے گا۔ یہ تو عشاق رسول کی ہے اور یہ تو خدام رسول کی لائن ہے، ہمارے چہروں کے ذریعے سے ہمیں اس لائن سے نکال دیا جائے گا۔ اے لوگوں اگر ہمیں اس لائن سے بھی نکال دیا گیا تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ اس لئے ہم اپنے بچوں کے سینے میں توحید کو بسائیں اور سیرت نبی کو بسائیں، اور علامہ اقبال نے جو کہا تھا توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا، باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا، اے موج دجلہ تو بھی پہچانتی ہے ہم کو، اب تک ہے تیرا دریا افسانہ خواہ ہمارا، دونوں جہاں کی کامیابی گر تجھے درکار ہے، دونوں جہاں کی کامیابی گر تجھے درکار ہے، تھام لے دامن ان کا جن کا محمد نام ہے، وما توفیقی الا باللہ۔